بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وآل بیتہ اجمعین اما بعد۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ ایک دفعہ تشریف فرما ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے حجرے میں ہیں اور صحابہ حجرے کے باہر بیٹھے ہوئے تذکرہ فرما رہے ہیں، اور تذکرہ چل رہا ہے مختلف انبیاء کے مقام اور مرتبے کا۔ کوئی صحابی حضرت آدم علیہ السلام کے مقام اور مرتبے کا ذکر فرما رہے ہیں، کوئی صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا اور ابراہیم علیہ السلام کو ان کے لیے اللہ نے نمرود کی آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ کوئی کہتا ہے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اور ان کو کوہ طور پہ بلا کر اپنا قرب عطا کیا۔ اور کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام کے بغیر والد کے دنیا میں آئے اور اللہ نے ان کے وجود کو اپنی قدرت کی نشانی قرار دیا اور فرمایا کہ پھر ان کے معجزات، مردوں کو زندہ کرنا، پیدائشی نابینا کو ایک پل میں ٹھیک کر دینا، اور مٹی کے پرندے بنا کر اس میں پھونک مارتے تھے، وہ زندہ سلامت پرندہ بن کے اڑنے لگتا۔ اور یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ تم گھر میں آج تم نے کیا کھایا ہے اور گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو، یہ بھی بتا دیا کرتے تھے۔ آج تم نے ناشتے میں کیا کھایا اور گھر میں کیا تیاری ہو رہی ہے آج پکنے کی، تو سب کے گھروں کا حال بتا دیا کرتے تھے۔ تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بیٹھ کر مختلف انبیاء کے اس مقام اور مرتبے کا ذکر فرما رہے ہیں، اور ادھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک میں بیٹھ کر صحابہ کی گفتگو سن رہے۔ جب سارے انبیاء کا تذکرہ ہو چکا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور صحابہ سے فرمایا کہ لوگوں سنو، آدم ہو، ابراہیم ہو، موسیٰ اور عیسیٰ ہوں، یہ سب اللہ کے سچے پیغمبر تھے، اور اللہ کی بارگاہ میں جو ان کا مرتبہ ہے وہ ہے، لیکن سن لو، انا حبیب اللہ ولا فخرا، کہ سن لو میں تو اللہ کا حبیب ہوں۔ کوئی اللہ کا خلیل ہے، کوئی اللہ کا کلیم ہے، کوئی روح اللہ ہے، تو میں تو اللہ کا حبیب ہوں۔ انا سید ولد آدم، تم آدم کا تذکرہ کرتے ہو تو سن لو، آدم سے لے کے مجھ تک جتنے بھی انبیاء ہیں اور ان کی اولادیں اور نسلیں ہیں اور امتیں ہیں، وہ سب کے سب حشر کے دن میرے جھنڈے تلے جمع ہوں گی۔ انا اول شافع و اول مشفع، انا اول من تنشق فی القبر، میں وہ ہستی ہوں کل جب حشر کا دھماکہ ہوگا، ساری دنیا تہس نہس ہو جائے گی، تو سب سے پہلے میں اپنی قبر سے اٹھوں گا، میرے بعد ابو بکر اٹھیں گے، پھر عمر اٹھیں گے، پھر میں جنت البقیع کی طرف جاؤں گا، پھر جنت البقیع والے اپنی قبروں سے نکلیں گے میرے ساتھ ساتھ۔ اور سن لو، کل قیامت کے دن سب سے پہلی شفاعت کا جو حق ہے، اجازت ہے، وہ مجھے دیا جائے گا۔
اور سب سے پہلی شفاعت قبول بھی میری ہی کی جائے گی۔ اور آپ فرماتے ہیں لوگوں یہ میں اپنے بارے میں جو تمہیں تفصیل بتا رہا ہوں ولا فخر، یہ کسی تکبر کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، کیونکہ تم انبیاء کا آپس میں تقابل کر رہے تھے، تو میں یہ بات تمہیں بتا رہا ہوں کہ یوں تو سارے نبیوں کا مقام اپنی جگہ ہے، لیکن حشر ہو، قیامت ہو، جنت ہو، اللہ نے جو مرتبہ اور مقام تمہارے پیغمبر کو دیا ہے وہ کسی کے حصے میں نہ آیا۔ سن لو میں تو اللہ کا حبیب ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فخر سے بیان فرما رہے ہیں، تکبر نہیں ہے، غرور نہیں ہے، آپ کو اپنے اس مقام پر فخر ہے کہ دیکھو اللہ نے مجھے کیا مرتبے سے نوازا۔ تو میرے بھائیوں، میرے محترم دوستوں، بزرگوں، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور خطبے پر کھڑے ہیں، منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے دوران خطبہ، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی قحط سالی ہو گئی اور کتنا جو ہے وہ گرمی بھی ہے، زمینیں بھی خشک ہو گئیں اور ہمارے مال و مویشی بھی کمزور ہو گئے اور ہماری بھی حالت آپ کے سامنے ہے۔ تو ایسی قحط سالی کا زمانہ ہے، انسان کیا جانور کیا سب کے سب پانی کے لیے ترس رہے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اللہ سے دعا فرما دیجئے، آپ اللہ سے دعا فرما دیجئے۔ تو یہ لکھا ہے کہ آپ نے اسی وقت منبر پہ کھڑے ہیں خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے، اسی وقت آپ نے دعا کے لیے اپنے ہاتھ اٹھا لیے۔ بس میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ادھر اللہ کے حبیب و محبوب کے ہاتھ اٹھے، ادھر اللہ کی رحمت کو جوش آ گیا۔ حضرات صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم جب اپنے گھروں سے نکلے تھے مسجد نماز جمعہ کے لیے تو بادل کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی نہیں تھا، اور ادھر آقا نے ہاتھ اٹھائے اور ہم نے دیکھا کہ تھوڑی دیر میں بادلوں نے پورے مدینے کو گھیر لیا، اور ابھی آقا کے ہاتھ دعا سے ہٹے نہیں تھے، یعنی آپ کی دعا ختم نہیں ہوئی تھی، اور آپ اسی حالت میں منبر پہ کھڑے دعا فرما رہے تھے کہ برسات شروع ہو گئی اور بارش کی بوندیں آپ کی داڑھی مبارک سے ٹپکنے لگی۔ کیوں بھائی، سمجھ آیا کہ کیا ہمارے آقا کا مرتبہ ہے کہ منٹوں سیکنڈوں میں اللہ نے موسم بدل دیا اور آقا ابھی دعا ہی مانگ رہے ہیں۔ کہ صحابہ فرماتے ہم نے اپنی آنکھوں سے آقا کا یہ معجزہ دیکھا کہ آقا دعا مانگ ہی رہے اور اللہ نے بارش برسا دی، یہاں تک کہ حضور کی داڑھی مبارک سے بارش کے پانی کے قطرے ٹپکتے نظر آ رہے ہیں۔ اب اللہ کی شان، یہ بارش جب شروع ہوئی تو پورا ہفتہ لگاتار ہوتی رہی، تو بتائیے ایک ہفتے لگاتار بارش ہو تو کیا حالت ہو۔ ہمارے شہر کا تو کیا کہنا، آدھے گھنٹے کی بارش بھی ہوتی ہے تو شہر کا نظام دھرم برہم ہو جاتا ہے، تو کوئی پرسان حال ہے ہی نہیں۔ لیکن مدینے میں آقا کی دعا سے جو بارش ہوئی تو پورا ہفتہ بھر بارش ہوتی رہی، اگلا جمعہ آ گیا اور آقا پھر خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے منبر پہ تشریف لائے، تو وہی صحابی پھر کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے یا رسول اللہ بارش تو رک کے ہی نہ دے، بارش تو رک کے ہی نہ دے، تو اب دعا فرما دیجئے بارش رک جائے، اب تو تباہی کا اندیشہ ہے،
تو آپ دعا فرمائیں اللہ بس کر دیں اب اس بارش کو. بس میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اللہ نے دنیا کو یہ نقشہ دکھانا تھا کہ جو بارش میرے محمد کے اٹھے ہوئے ہاتھوں سے ہوئی ہے، ان کی برکت سے ہوئی ہے، وہ رکے گی بھی ان کے مبارک ہاتھوں سے. تو آقا نے پھر یوں ہی ہاتھ اٹھا لیے، پروردگار ہماری بستی پہ سے بارش کو روک دے اور مدینے کے اطراف میں جو پہاڑ ہیں وہاں پہ بارش برسا دے. اب یہ دوسرا معجزہ صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر آقا نے دعا فرمائی اور ادھر بارش رک گئی. تو اب صحابہ کو یہ فکر ہوئی، جستجو ہوئی کہ دیکھیں آقا نے دعا فرمائی تھی کہ ہماری بستی میں بارش رک جائے، مدینے کے اطراف جو پہاڑ ہیں وہاں ہوتی رہے. تو صحابہ پھر مدینے کے مضافات پہاڑوں میں نکل گئے، وہاں جا کے دیکھا تو اسی زور و شور سے بارش ہو رہی تھی، اسی زور و شور سے بارش برس رہی ہے. تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، یہ کس کی برکتیں ہیں جو اللہ دکھا رہا ہے اس دنیا کو؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکتیں ہیں. یا رسول اللہ آپ ہاتھ اٹھا دیں تو اللہ کی رحمت کو جوش آ جائے اور باران رحمت برس جائے، لوگوں کے قحط دور ہو جائیں، خوشحالی آ جائے. یا رسول اللہ اس وقت پاکستان کے رہنے والے عشاق، آپ کے خدام، آپ کے خادم بھی بڑے پریشان ہیں. ایک حال اور ایک مصائب، ختم نہ ہونے والا سلسلہ ہے. یا رسول اللہ آپ ایسے دستے مبارک ہمارے لیے بھی اٹھا دیجیے. یا رسول اللہ ہمارے مصائب، ہماری پریشانیاں، ہمارے دکھ، ہماری تکلیفیں آپ سے چھپی ہوئی تو نہیں ہیں. ہر جمعے کے دن امت کے احوال آپ کو پیش کیے جا رہے ہیں. تو آقا جانتے ہیں میرا کون سے امتی کہاں کس تکلیف میں ہے. یا رسول اللہ بس ایسا کوئی نظر کرم ہم گناہگاروں پہ بھی فرما دیجئے، اپنے مبارک